السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظ آمینہ اسلم. یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل النور قرآن اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 1 سورہ آل عمران. سورہ آل عمران میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں اور پارہ نمبر 3 ہے ہمارا. انشاءاللہ اسی طرح پورے قرآن مجید کو ہم حرف بہ حرف تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. پہلے ہم 2 پارے جو ہیں مکمل پڑھ چکے ہیں. سورہ بقرہ ہماری مکمل ہو چکی ہے. اب ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں. اس لیے سبق نمبر 1 سورہ آل عمران پارہ نمبر 3. سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غور سے سنیے گا. پچھلے 2 پاروں میں میں نے آپ کو مد متصل اور مد منفصل کی پریکٹس بہت اچھے طریقے سے کروائی ہے. آج ہم جو تیسری مد پڑھیں گے یا جس کو جانیں گے وہ مد لازم ہے. اور مد لازم کیا ہوتی ہے، اس کو ہم نے کیسے لمبا کرنا ہے، وہ آج کی ویڈیو میں دیکھنا ہے. اس لیے کسی بھی پوائنٹ کو مس مت کیجیے گا. پہلے آپ الف لام میم کو سمجھیے. دیکھیے، اگر اس مد کے بعد تشدید آ جائے، اگر مد کے بعد تشدید آ جائے تو یہ مد لازم کہلاتی ہے. اگر مد کے بعد تشدید آ جائے تو یہ مد لازم کہلاتی ہے. اس کو ہم نے 4 حرکات کے برابر کھینچنا ہوتا ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ اور نوٹ کیجئے کہ تشدید والی مد کو ہم 6 حرکات کے برابر کھینچیں گے اور بغیر تشدید والی مد کو ہم 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے. اب یہاں پر سمجھیے گا کہ یہ والی جو مد ہے اس کے نیچے آپ کو تشدید نظر نہیں آ رہی، اس کے بعد تشدید ہے. جب اس کے بعد تشدید ہے تو یہ 4 حرکات کے برابر کھینچی جائے گی. اور اگر مد کے نیچے تشدید ہے، تشدید کے ساتھ مد آ جائے گی تو 6 حرکات کے برابر کھینچی جائے گی. تو اب ہم اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں. پوائنٹ آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مد جو ہے تشدید کے بغیر والی اس کو 4 حرکات کے برابر اور تشدید کے ساتھ مد جو ہے وہ 6 حرکات کے برابر. اس کو نوٹ کر لیجئے. اب ہم اس کو لفظ کو پورا پڑھتے ہیں. آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی اور صرف آپ نے میرے لفظوں پہ، ادائیگی پہ آپ نے غور کرنا ہے، میری آواز پہ غور کرنا ہے. الف لام میم. اب یہ جو میں نے لام کو جب میم سے ملایا اور کی ساؤنڈ آئی ہے، یہ میں نے میم مشدد پر غنہ کیا. اس کو کہتے ہیں غنہ کرنا، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کر جانا. الف لام یہ ہے غنہ. میم. الف لام میم. اللہ لا الہ. اب یہ ہم نے مد لازم پڑھی تھی کہ اس مد کے بعد اگر تشدید آ جائے تو یہ مد لازم کہلاتی ہے. اب یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد. اس کی پہچان ہوتی ہے، اس مد کے بعد نا آپ کو یہ والا حمزہ دکھے گا، یعنی کہ زبر زیر پیش والا الف، یعنی کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی اور اس مد کے بعد آپ کے پاس یہ حمزہ آ جائے گا. اس کو کہتے ہیں منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد. اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے 3 حرکات کے برابر. اس کو آپ نے لمبا کرنا ہے 3 حرکات کے برابر. اپنے ہاتھ کی 3 انگلیاں بند کریں اور لا کو پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی ایک ایک انگلی کھولتے جائیں. تو اتنا لمبا آپ نے لا کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی یا کے اوپر تشدید، تو اس طرح رگڑ کھاتی ہوئی آواز ہوگی. حی. اس تشدید کا مطلب کیا ہے؟ یہ یا کے اوپر ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ یا 2 مرتبہ ہے. اب ہم نے اس کو 2 مرتبہ اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ پہلے تو ہم نے ہا کو یا سے ملا دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پیش کے ساتھ یا کو پڑھیں گے. یا کے اوپر پیش ہے نا، تو ایک جس کے اوپر تشدید ہے وہ ہم نے ہا کو یا کے ساتھ ملا دیا اور دوسری یا کے اوپر پیش ہے تو اس کو ہم نے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے؟ پہلے ہائی، پھر یو، ہائی یو، حیل القیوم. تشدید جو ہے نا اکثر اسٹوڈنٹس کی بڑی کمزور ہوتی ہے، اس پہ ذرا توجہ دیں. حی القیوم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل. زا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو بھی ہم زور سے پڑھیں گے، یعنی کہ شدت سے تشدید جو ہے اس کو مضبوطی سے ادائیگی کی جاتی ہے. نزل، نزل،
نزل علیک الکتاب. اب اس پہ غور کیجیے گا، یہ مد فرعی ہے، لیکن یہاں پہ میں یا لین کر کے بتاؤں گی آپ کو کہ واو لین اور یا لین جو مد فرعی میں آتے ہیں. آپ نے صرف یہ غور کرنا ہے کہ جب یا ساکن سے پہلے زبر آ جاتی ہے نا تو لفظ پڑھا جاتا ہے لئی. یہاں پر مسٹیک کرتے ہیں لے، علیہ پڑھے ہوتے ہیں نا، علیہ کل کتاب آپ نے سنا ہوگا، علیہ کل پڑھے ہوتے ہیں، تو یہ لے نہیں ہے. دیکھیں یا کی ساؤنڈ ہے ڈبل ای اور زبر کی ساؤنڈ ہے ڈبل اے، تو آپ نے ڈبل اے کو ڈبل ای سے ملانا ہے، ای ای. لیکن اب ای کے ساتھ لام لگ گیا ہے تو یہ کیا بن گیا؟ لئی 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 علی کل کتاب. امید کرتی ہوں آپ کو میرے ٹرکس جو ہیں وہ سمجھ آ رہے ہوں گے. میرے چینل کو اگر اپنے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو میرا سبق جو وہ ساتھ ساتھ ملتا رہا کرے. اسی طرح ٹرکس کے ساتھ ہی میں پڑھاؤں گی تاکہ آپ کو تجوید اچھے سے سمجھ آ جائے. علیک الکتاب بالحق مصدقا لما صدی قلی، ٹھیک ہے، تشدید ہے نا مضبوطی سے، مصدقا لما بین. یہاں پر وہی سیم، یا کی ساؤنڈ ڈبل ای اور زبر کی ساؤنڈ ڈبل اے، تو زبر کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ با، تو یہ کیا بن جائے گا؟ بئی بئی. بینا غلط، بینا نہیں ہے یہ، بینا بینا. ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں کہ یا کی ساؤنڈ کیا ہے؟ ڈبل ای اور زبر کی ساؤنڈ ہے ڈبل اے، تو ای ای بئی. اسی کے وزن پہ آپ نے پڑھنا ہے بینا یدئی یدئی. اس کو کہتے ہیں یالین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یالین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یالین. وہ یا جس سے پہلے زبر آ جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ یالین. اس کو نوٹ کر لیں. یدیہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قبل. اس پہ کیا کر رہی ہوں میں؟ قلقلہ. قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ تھر تھراہٹ کو، ہلانے کو. قب قب، آواز کو، ہونٹوں کو آپ نے بند نہیں رکھنا، اس کو کھول دینا ہے. قبل من قبل ھدی للناس. گنہ گنہ کس پہ ہونا ہے؟ صرف میم مشدد اور نون مشدد پہ. للناس وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. اب یہاں پر نا اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ جو 5 کا نشان ہے یہاں پہ ہم نے رکنا ہے یا ہم نے یہاں پر اس کو ملا کے پڑھنا ہے. تو یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ کچھ جو ہیں علماء کرام اس کو آیت سے تشبیہ دیتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ اس پہ وقف نہیں کرنا چاہیے، اس لیے آپ اس کو یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں. تو آپ یہاں پر اس کو وقف نہیں بھی کر سکتے، لیکن آپ کے پاس یہاں پہ تو آ گئی ہے تو آپ تو کو دیکھتے ہوئے یہاں پر رک جائیے. فرقان فرقان. اچھا، میں جو آج کل ایک اور مسٹیک دیکھ رہی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس میں، وہ یہ ہے کہ ان کو وقف کرنا نہیں آتا، ان کو سٹاپ کرنا نہیں آتا. تو جو میرے اسٹوڈنٹس ان کو سٹاپ کرنا نہیں آتا وہ غور سے سنیں کہ فرقان، جب ہم نے نون پہ وقف کرنا ہے نا، وقف کہتے ہیں سٹاپ کو، رکنے کو. جب ہم نے نون پہ سٹاپ کرنا ہے نا تو اس کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کو آپ نے جزم میں تبدیل کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جزم کیا ہوتی ہے؟ یہ والی جزم، یہ والی جزم. ٹھیک ہے، یہ والی جزم. تو آپ نے اس کو جزم میں تبدیل کر دینا ہے. کس کو تبدیل کرنا ہے؟ آخری والے حرف کی حرکت کو. جو اوپر یہ جو زیر زبر پیش لگے ہوتے ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. تو آپ نے نون کے اوپر زبر ہے تو آپ نے اس کو تبدیل کر دینا ہے جزم میں. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سکون میں تبدیل کر دینا ہے. تو کیا بن گیا یہ؟ فرقان قان. ٹھیک ہے، فرقان. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. جب آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، جب آپ نے یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے تو 2 پیش کو آپ نے تبدیل کر دینا ہے جزم میں. اور یہاں پر اب رول آ گیا قلقلے کا کہ اگر دال کے اوپر جزم ہو تو دال پہ قلقلہ کیا جاتا. تو ہم اس کو یہاں پہ وقف کریں گے ود قلقلہ. شدید شدید. واللہ عزیز ذو انتقام. جب آپ نے میم پہ وقف کرنا ہے تو 2 زیر کو آپ نے تبدیل کر دینا جزم میں. ٹھیک ہے، تو قام کیا بن گیا؟ ذو انتقام.
ذو انتقام ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. جہاں پہ جب آپ نے حمزہ پہ وقف کیا تو حمزہ کی جو آپ نے حرکت ہے اس کو تبدیل کر دیا جزم میں. تو جب آپ نے اس کو ملانا ہے تو ہلکا سا جھٹکا آئے گا سما. ٹھیک ہے سما. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا ہے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.